بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ نے اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شعبے کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی، یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو گی اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی، نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد حضر الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ تینوں نقاب پوشوں نے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن بلبیس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے، ان سے یہ انکشاف ہوا کہ تینوں حشیشین کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہیں صلیبیوں کی طرف سے مصلح الدین کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مصلح الدین کو بے شمار دولت اور ایک عیسائی لڑکی دی گئی تھی، اور یہ وعدہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور اس عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصلح الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تھا، مگر حضر الحیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ کرنا ضروری تھا، جو حضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جہاں بازو کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین حضر الحیات کو قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور 2 حشیشین۔ ان تینوں کے ذمے ہر اس حاکم کا قتل تھا جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہیں اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا، جو اس نے حضر الحیات کے قتل کے بعد انہیں نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی، تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ تمہیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹھڑی میں گئے تو وہ مری پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیبوں نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین ہوش میں آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، بولتے بولتے چپ ہو جاتا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی باتیں شروع کر دیتا تھا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں، لیکن اس کا دماغ اذیت اور پکڑے جانے کے صدمے سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معزز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بن نجا الواعظ تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں، اور وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے 2 4 افراد سے پتہ چلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کی بجائے اپنے طور پر اس تحریب کاری کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی۔
اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمیاں بھی معلوم کر لی تھیں۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا، جس نے نہایت نازک راز حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری وقائے نگار محمد فریب ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا صحرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کی جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کی یہ سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار وہ مسلمان تھے جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال اس بزرگ شخصیت کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اور اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازشی کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تحریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی ہے، جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتا دیے، اپنے آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے اور حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دے دی جائے۔ اس کے لیے زین الدین کو ہی منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے محافظ دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ تیسری شام یہ قافلہ شوبک پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھا، بغل گیر ہو کر ملا۔ زین الدین نے کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ناظم مالیات حضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب مصلح الدین کوتوالی پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات بتائیں۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی، اس نے بتایا کہ اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا گیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ کرنے والا ہے، جسے مصر کی یہ تھوڑی سی فوج نہیں روک سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور صلاح الدین ایوبی چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں من مانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر پر یقین کر لیا گیا ہے۔ اسی نے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر برق رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے یہ سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں تو شوبک کی فتح شکست میں بدل جائے گی، لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا کہ وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اسے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو۔ اور اسے یہ بھی ہدایت دی کہ اگر وہ دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایات دیں جو پہلے قاصد کو دی گئی تھی۔ اس پیغام میں اس نے بھائی کو لکھا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو۔ راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں۔ اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ رہا تو ہمارے مصر سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے اور خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے قبل قبلہ والد محترم کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا کہ وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترم والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہوگا۔ تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا، اس کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کا بایاں بازو تلواروں کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا کہ راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کے نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ آ رہا ہے۔ گرد آسمان تک جا رہی تھی۔
پتہ نہیں چلتا تھا کہ گرد میں کیا ہے۔ امکان یہی ہے کہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شوبک کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں تکبیر کے نعرے سنائی دیے۔ قلعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ 3-4 روز بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ فوجی چہم گوئیاں کرنے لگے کہ انہیں تیاری کا حکم ملا ہے۔ بعض نے کہا کہ بغاوت ہوگی، کسی نے کہا کہ سوڈانیوں کا حملہ آ رہا ہے۔ ان کے کمانڈروں تک کو علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ یہ حکم فوج کی مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے آئے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شوبک میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تہبند کے سوا تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا، اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا دلکی چال چلاتا گزر گیا۔ پھر سامنے آ کر بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک شتر سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ زخمی ہیں اور جاں بر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچتی تھی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکے۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں اور ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس اور ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کر کے مر رہے ہیں۔ اب کرک، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدیں استبل بنا دی گئی ہیں اور قرآن کے مقدس ورق گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی کہ ایک کماندار نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ دشمن کی پھیلائی ہوئی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے تلے بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی اس سرزمین پر قبضہ کر لے اور تمہاری بیٹیوں کی عصمت دری کریں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں میں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی کیا حفاظت کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں چند ایک کماندار نظر نہیں آ رہے؟ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئی اور ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے آگے لائے گئے۔ انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کماندار تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے قرآن کی دشمن ہے۔ یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج کو حضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا، اور مصلح الدین کو سامنے لایا گیا۔ وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گزشتہ رات کوتوالی کے تہہ خانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے گھوڑے پر بٹھا کر فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو۔ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مصلح الدین کی شہ رگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانداروں نے تیر چلانے والوں کو آگے لانے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا ہے، اگر یہ قتل ہے تو گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہبند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کرا دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ فوج یہیں سے محاذ کو کوچ کرے گی۔ تمام ذاتی اور دیگر ساز و سامان اور رسد تمہارے پیچھے آئے گی۔ فوج کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر فوج کے بغیر رہے گا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गद्दारों के कटे हुए सर देखे। वो किसी से कोई बात करने लगा तो उसे हिचकी सी आई और उसके आंसू बह निकले। उसने कपड़े पहने और एक समत चल पड़ा। उसने अपने साथ के हुकाम से कहा, मुझे खतरा ये नज़र आ रहा है कि दुश्मन मिल्लत इस्लामिया में इस तरह गद्दार पैदा करता रहेगा और वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले भी दुश्मन को दोस्त कहने लगेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम को सरबुलंद देखना चाहते हो तो दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मिस्र के जिन हाकिमों को मालूम नहीं था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौज को क्यों कूच करा दिया है, उन्हें उसने बताया कि यह फौज यहाँ फारग बैठी थी। मैं ये हुक्म दे गया था कि उसे फारग ना रहने दिया जाए। जंगी मशकें जारी रहें और शहर से दूर ले जाकर इस फौज को वक्तन फ़वक्तन जंगी हालत में रखा जाए और जहनी तरबियत भी जारी रहे। मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। मैंने दो जिम्मेदार हाकिमों को सजाए मौत दे दी है। उन्होंने एक साजिश के तहत फौज को फारिग रखा। सिपाही जुए और नशे से दिल बहलाने लगे और उनके जहन अफवाहों को कबूल करने लगे। तुम शायद सोच रहे हो कि मिस्र में फौज नहीं रही। घबराओ नहीं, फौज आ रही है। जिस फौज ने शोबिक फतह किया है वो काहिरा में दाखिल हो चुकी है। उसने मेरे पीछे पीछे कूच किया था। वो फौज दुश्मन को और दुश्मन के गुनाहों को बहुत करीब से देख आई है। उसे कोई बागी नहीं कर सकता। उसके सिपाही शहीदों को धोखा नहीं देंगे। और ये फौज जो यहाँ से जा रही है, यह करक पर हमला करेगी या दुश्मन उस पर हमला करेगा। फिर यह भी दुश्मन को जान जाएगी। जो सिपाही एक बार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़े, उसे कोई लालच गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता। ये इनकलाब इस तरह आया था कि नूरुद्दीन जंगी और अपने भाई तकीउद्दीन की तरफ कासद भेजकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुफिया तौर पर काहिरा के लिए रवाना हो गया था। अपने नायबीन को कमान देकर उसने सख्त हिदायत दी थी कि उसकी गैर हाजिरी की किसी को खबर ना हो। उसने कहा कि जंगी मदद ज़रूर भेजेगा। यूं ही उसकी मदद आए इतनी ही अपनी फ़ौज यहाँ से काहिरा भेज दी जाए, लेकिन रास्ते में पड़ाव ज़्यादा ना करे। उससे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दो मकासद थे। एक ये कि अगर मिस्र की फ़ौज बागी हो गई तो महाज से आने वाली फ़ौज बगावत फर्द कर देगी, और अगर हालात ठीक हुए तो मिस्र की फ़ौज महाज पर आ जाएगी और महाज की फ़ौज मिस्र में रहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी काहिरा पहुंचा तो उसकी मौजूदगी खुफिया रखी गई। रात ही रात उसने ज़ैनुद्दीन की निशानदेही के मुताबिक तमाम गद्दारों को सोते ही पकड़वा दिया। कई और जगहों पर छापे पड़वाए। 3 हशीशियन ने भी बाद अफराद के नाम बताए थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया। किसी के ओहदे और रुतबे का लिहाज ना किया गया। फातिमा को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म के मुताबिक ज़ैनुद्दीन के हवाले कर दिया गया और उसे कहा गया कि किसी मौजू जगह उसकी शादी कर दी जाए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकीउद्दीन का इंतज़ार करने लगा। उसे 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा। तकीउद्दीन कमोबेश 200 सवारों के साथ आ गया। सुल्तान अयूबी ने उसे मिस्र के हालात और वाक़यात और आइंदा लाइहा अमल बताकर कायम मुकाम अमीर मिस्र मुकर्रर कर दिया और ये इजाज़त भी दी कि वो सूडान पर नज़र रखे और जब ज़रूरत समझे हमला कर दे। ये हिदायत और अहकामात देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शोबक को रवाना होने लगा। तो अली बिन सुफियान जो उसके साथ आया था बोला, करक के सलीबियों ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अगर कुछ देर और इंतज़ार करें तो तोहफा देखते जाएं। अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हैरत में छोड़कर बाहर निकल गया। उसने सुल्तान अयूबी को बाहर चलने को कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार होकर अली बिन सुफियान के साथ चला गया। थोड़ी दूर मैदान में 500 घोड़े खड़े थे। हर घोड़े पर जीन थी। उन घोड़ों से जरा परे 7-8 सलीबी रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे और अपनी फौज का एक सरहदी दस्ता भी मुस्तैद खड़ा था। सुल्तान अयूबी ने पूछा कि ये घोड़े कहाँ से आए हैं। अली बिन सुफियान ने एक आदमी को बुलाकर सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह मेरा जासूस है। यह 3 साल से सलीबियों के लिए जासूसी कर रहा है। ये सलीबियों और सोडानियों के दरमियान राब्ते का काम करता है। वो इसे अपना जासूस समझते हैं, लेकिन ये मेरा जासूस है। ये करक गया था और सलीबी बादशाहों को सोडानियों का ये पैगाम दिया था कि उन्हें 500 घोड़ों और जीनों की ज़रूरत है। उन्होंने घोड़े देकर अपने ये फौजी अफसर भी भेज दिए। ये उस सोडानी फौज की क़यादत करने जा रहे थे जिसे मिस्र पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा शेर उन्हें शुमाल की तरफ से घुमाकर एक फंदे में ले आया और अपने इस सरहदी दस्ते को बुला लिया। अपनी शनाख्त बताई और यह दस्ता 500 घोड़ों और इन सलीबी अफसरों को काहिरा हाँक लाया। सलीबी अफसरों से मालूमात हासिल करने के लिए अली बिन सुफियान ने अपने नायब हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया। साजिश और गद्दारी के मुजरमों का खून काहिरा की रेत ने अभी अपने अंदर जज्ब नहीं किया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भाई तकीउद्दीन उसके बुलावे पर 200 मुंतहिब सवारों के साथ काहिरा पहुंच गया। साजिश के मुजरमों की गर्दनें काटी जा चुकी थी।
اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھیں، ان کے کٹے ہوئے سر ان کے بے جان جسموں کے سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی، اور جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا، ایک تیر اس کی شاہ رگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا نائب مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شاہ رگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو، جو ڈسپلن کے خلاف تھی، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی کہ اس کی صفوں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ تو تھا ہی، جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا: ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن بھی نہ پہنائے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد حاس بہاؤالدین شداد نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس بانو کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو، جہاں صحرائی لومڑیاں اور گدھ میری کوئی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دے۔ لیکن میرے رفیقو، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرف صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا، ڈرتا یا ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے اس سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے عزیز دوست بہاؤالدین شداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر، جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے، اس نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے، جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک اور حکم صادر فرماتے جائیے، ناظم شہر نے کہا۔ جنہیں سزائے موت دے دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خامدوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہماری زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں،
آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں، ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خامدوں کو بے گناہ سزائے موت دے دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہ گار حامدوں سے نجات مل گئی ہے، اور اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے، بشرط یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اسے فکر یہ تھی کہ اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دیں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو کرک اور شعبے کے علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ قاہرہ کی فوج بھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاث بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی فوج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بد دیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبر دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے دو مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں۔ میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں، غیاث بلبیس نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔